الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک خاص قسم کا وظیفہ ہے۔ ایک دوست نے فرمائش کی تھی کہ کوئی جلد اثر کرنے والا وظیفہ ہو اور کوشش ہو کہ وہ ایک رات ہی کا وظیفہ ہو، تو آج دوستوں کی نظر وہی وظیفہ ہے جو کہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ انتہا درجے کا مجرب شدہ عمل ہے، انتہا درجے کا۔ اور کوشش فرمائے کہ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ جب آپ بغیر شرائط کی کریں گے ظاہری بات ہے رجت ہو جائے گی، اور جب رجت ہو گئی تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یوٹیوب کے وظائف تو فیک ہوتے ہیں۔ نہ، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں جو میں شرائط بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی۔ ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھیں، اس وظیفے کو آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی جائز محبت ہے، کوئی بھی جائز محبت ہے، آپ اس کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر میاں بیوی کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہے، بیوی روٹھی ہوئی ہے تو میاں کر سکتا ہے، یا میاں روٹھا ہوا ہے تو بیوی کر سکتی ہے، یا بہن بھائیوں کے اندر کوئی لڑائیاں جھگڑے ہیں اگر وہ آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، یعنی جائز محبت ہو اس کے لیے آپ اس کو کریں، نجائز نہیں، اور نہ ہی نجائز کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں۔ اگر نجائز کے لیے آپ کریں گے تو آپ خود گناہگار ہوں گے، جائز کے لیے آپ کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ یہ صرف ایک رات کا عمل ہے، صرف ایک رات کا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھیں۔ کوشش فرمائیں کہ جائز محبت کے لیے کریں، نجائز نہ ہو۔ تو اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، نماز انسان پر اشد ضروری ہے۔ بزرگ فرماتی ہے مثل قرض کے ہے نماز، نماز جس گھر کے اندر ادا نہ ہو اس گھر کے اندر بھی نحوستیں ہوتی ہیں، اور جو بندہ خود نماز ادا نہیں کرتا کتنی نحوستیں اس پر گر جاتی ہیں، اور پھر رزق میں تنگی، رشتے میں بندش، 100 طرح کے معاملات، اور ہر قسم سے جب ہر قسمی بندش اور ہر قسمی نحوستیں اس پر گر پڑتی ہیں، اور پھر بھاگتا ہے جناب علی کہیں مولوی صاحب کے پاس، کہیں مفتی صاحب کے پاس، کہیں پیر صاحب کے پاس، میرے رزق میں بندش ہے جی، میرا رشتہ نہیں ہو رہا جی، میرا فلاں روزی نہیں چل رہی جی، میری دکان، حالانکہ نحوستیں اس کے اوپر خود پڑی ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو گناہوں سے توبہ، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی، انشاءاللہ العزیز۔ پھر انتہا درجہ اس کی آپ برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، انتہا درجہ انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت جب انسان کرتا ہے تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دے، سارا دن اس کا اچھا کر دے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے توبہ، قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو وظیفہ ہے ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، ان شرائط کے ساتھ۔ اور پھر نماز عشاء پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات، اور 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم پڑھیں، سبحانک اللہم
پڑھنے کے بعد پھر الحمد شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی 41 مرتبہ پڑھنی ہے. اور پھر رکوع سجود کرنے کے بعد پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھنے کے بعد اسی سورۃ الضحیٰ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اسی طریقے سے 2 رکعت نماز نفل حاجات جب مکمل کر لیں تو پھر مکمل کرنے کے بعد آپ اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں, بیٹھ کر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا. 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اپنے جناب مطلب اور اپنی التجا اور اپنی سوچ اور تصور میں وہ اپنا کام رکھ کر پھر جناب آپ نے درود تنجینہ کو پڑھنا ہے. درود تنجینہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا اکثر اوقات ویب سائٹ پر لوگوں نے دیا ہوتا ہے, یہ کوئی چھوٹا درود تنجینہ نہیں ہے بلکہ درود تنجینہ مکمل طور پہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافي البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے اس درود تنجینہ کو. یہ مکمل طور پر ایک درود تنجینہ ہے. اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر پڑھنے کے جناب علی 541 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر جناب علی اس کو پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے. پڑھ کر پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز مولا کریم کرم نوازی فرمائے گا اور یہ مشکلات دور فرمائے گا. آپ کے دل کو جب سکون مل جائے تو سمجھ لینا کہ میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے اور میرے دل کی مراد مکمل ہو چکی ہے.